یہ ہے کرپٹو پاکستان۔ کرپٹو کی دنیا میں سیکیورٹی سب سے اہم چیز ہے۔ اگر کسی کے پاس ڈیجیٹل اثاثے ہیں تو اسے محفوظ رکھنا ایک بنیادی ہنر ہے۔ اسے یوں سمجھیں کہ آپ اپنے ڈیجیٹل خزانوں کے لیے ایک ناقابل تذکیر قلعہ بنا رہے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں ہم قدم بقدم یہی سیکھیں گے۔ چلیں اس بنیادی اصول سے شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک سادہ سا جملہ ہے، لیکن کرپٹو سیکیورٹی کی پوری عمارت اسی پر کھڑی ہے۔ بات کسی پیچیدہ ٹیکنالوجی کی نہیں ہے، بلکہ سیدھی سادی اپنی چابیوں کی حفاظت کرنے کی ہے۔ تو یہ ہے ہمارا روڈ میپ کہ ہم اپنا ڈیجیٹل قلعہ کیسے بنائیں گے۔ پہلے ہم سمجھیں گے کہ یہ چابیاں آخر ہیں کیا، پھر ہم بنیاد رکھیں گے، یعنی ایک آف لائن تجوری بنائیں گے۔ اس کے بعد ہم دیواریں کھڑی کریں گے، روزمرہ کے دفاع کو مضبوط کریں گے، اور پھر کچھ ایڈوانسڈ پلاننگ پر بات ہوگی، اور آخر میں وہ اصول جنہیں کبھی بھی نہیں توڑنا چاہیے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے۔ کسی بھی قلعے کی بنیاد اس کے اوزاروں پر ہوتی ہے، اور کرپٹو کی دنیا میں یہ اوزار ہیں آپ کی کیز، یعنی چابیاں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہیں اور کیسے کام کرتی ہیں۔ سب سے پہلے اور سب سے اہم ہے سیڈ فریز۔ اسے اپنی سیکیورٹی کا تاج سمجھ لیں۔ یہ وہ ماسٹر کی ہے، وہ جادوئی الفاظ ہیں جو آپ کے سارے والیٹس اور سارے اثاثے واپس لا سکتے ہیں، اور اگر یہ کسی اور کے ہاتھ لگ گئے تو سمجھیں کھیل ختم، سارا کنٹرول ان کے پاس۔ اس کے بعد آتی ہے پرائیویٹ کی۔ اگر سیڈ فریز پورے قلعے کے ماسٹر کی ہے تو پرائیویٹ کی کسی ایک خاص کمرے کی چابی ہے۔ یہ آپ کے اثاثوں کے ایک حصے کو کنٹرول کرتی ہے، اور ظاہر ہے اسے بھی ہمیشہ خفیہ ہی رہنا چاہیے۔ اور آخر میں ہے پبلک ایڈریس۔ یہ بالکل آپ کے گھر کے پتے کی طرح ہیں۔ کوئی بھی آپ کو پیسے بھیجنا چاہے تو آپ اسے یہ پتہ دے سکتے ہیں۔ اسے شیئر کرنا بالکل محفوظ ہے، اس میں کوئی خطرہ نہیں۔ تو اس گھر کی مثال کو ایک بار پھر ذہن میں بٹھا لیں۔ آپ کا سیڈ فریز ہوا ماسٹر، چابیوں کا گچھا جو سب کچھ کھول دے گا، پرائیویٹ کی ہوئی کسی ایک دروازے کی چابی، اور پبلک ایڈریس ہو گیا آپ کے گھر کا پتہ جو آپ سب کو دے سکتے ہیں۔ یہ مثال یاد رکھنے سے سب کچھ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو اب جب ہم اپنے اوزار سمجھ گئے ہیں تو وقت ہے قلعے کی بنیاد رکھنے کا، اور یہ سب سے اہم قدم ہے، اپنی ماسٹر کی یعنی سیڈ فریز کو محفوظ کرنا۔ یہ 4 اقدامات ہیں جنہیں نظر انداز کرنے کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ پہلا، اسے ہاتھ سے لکھیں، کاغذ پر یا کسی دھات پر۔ دوسرا، اس کی کم از کم 2 کاپیاں بنائیں۔ تیسرا، ان کاپیوں کو الگ الگ محفوظ جگہوں پر رکھیں۔ اور چوتھا اور سب سے اہم اصول، اسے کبھی بھی ڈیجیٹل نہیں بنانا۔ کوئی تصویر نہیں، کوئی کلاؤڈ بیک اپ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں جو انٹرنیٹ سے جڑ سکے۔ ٹھیک ہے، بنیاد تو ہو گئی مضبوط، اب وقت ہے قلعے کے گرد دیواریں کھڑی کرنے کا۔ یہ وہ اضافی سیکیورٹی لیئرز ہیں جو روزمرہ کے استعمال میں کام آئیں گی۔ تو پہلی دفاعی لائن کیا ہے؟ ایک پاس فریز شامل کریں جسے 25واں لفظ بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی اضافی طے ہے کہ اگر کسی کو آپ کا سیڈ فریز مل بھی جائے تو وہ اکیلا بیکار ہوگا۔ دوسرا، اپنے فنڈز کو تقسیم کریں، یعنی روزمرہ کے چھوٹے موٹے خرچوں کے لیے ایک الگ والیٹ اور بڑی بچت کے لیے ایک الگ، اور ظاہر ہے اپنی ڈیوائسز یعنی فون اور کمپیوٹر کو مضبوط پن اور اپڈیٹ سے لاک رکھیں۔ اب بات کرتے ہیں بیرونی خطرات کی۔ فشنگ اسکیم سے ہمیشہ ہوشیار رہنا ہے۔ ہمیشہ آفیشیل ویب سائٹس اور ایپس کا ہی استعمال کریں۔ پبلک وائی فائی پر تو کبھی کوئی ٹرانزیکشن کرنی ہی نہیں، یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور اپنے تمام ایکسچینج اکاؤنٹس پر SMS والا نہیں بلکہ ایپ بیسڈ 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن استعمال کریں، کیونکہ سم سویپ حملے ایک بہت بڑا خطرہ ہیں۔ اچھا، یہاں ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے جسے اکثر لوگ بھول جاتے ہیں۔ آپ نے سیڈ فریز لکھ لیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کام بھی کرے گا۔ یہ جاننے کا واحد پختہ طریقہ ہے کہ اسے ٹیسٹ کیا جائے۔ ایک طرح سے یہ یقینی بنانا ہے کہ طوفان آنے سے پہلے آپ کی لائف بوٹ ٹھیک سے کام کر رہی ہے۔ چلیں، روزمرہ کی سیکیورٹی تو ہو گئی، اب ذرا آگے کی سوچتے ہیں۔ یہ کچھ ایڈوانسڈ اقدامات ہیں، خاص طور پر اگر بڑی ہولڈنگز ہیں یا طویل مدتی منصوبہ بندی کرنی ہے۔ زیادہ بڑی رقم کے لیے ملٹی سگ یعنی ملٹی سگنیچر والیٹس ایک بہت زبردست چیز ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی ٹرانزیکشن کے لیے آپ کو ایک سے زیادہ ڈیوائسز جیسے کہ فون اور لیپ ٹاپ دونوں سے منظوری دینی ہوگی۔ اس طرح اگر ایک ڈیوائس چوری بھی ہو جائے تو فنڈز محفوظ رہتے ہیں۔
اور اتنی ہی اہم ہے وراثت کی منصوبہ بندی، یعنی یہ یقینی بنانا کہ کسی قابل اعتماد شخص کے پاس واضح ہدایات ہوں کہ خدا نخواستہ کسی کو کچھ ہو جائے تو ان اثاثوں تک کیسے پہنچنا ہے۔ اور اب ہم آ گئے ہیں اپنے آخری حصے پر۔ یہ ہیں سیکیورٹی کے وہ سخت اصول، وہ سرخ لکیریں جنہیں کبھی بھی پار نہیں کرنا چاہیے۔ ان پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ یہ کرپٹو کی دنیا کا سب سے بنیادی اصول ہے، ناٹ یور کیز ناٹ یور کرپٹو، یعنی اگر چابیاں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، مثال کے طور پر آپ نے اپنے فنڈز کسی ایکسچینج پر چھوڑے ہوئے ہیں، تو تکنیکی طور پر وہ آپ کے نہیں ہیں، انہیں خود محفوظ کرنا لازم ہے۔ تو بالکل واضح ہو جائیں، ان 3 چیزوں سے ہر قیمت پر بچنا ہے۔ اپنا سیڈ فریز کبھی بھی آن لائن، کلاؤڈ پر، ای میل میں یا کسی چیٹ میں اپلوڈ نہ کریں۔ اسے کبھی بھی کسی بھی ویب سائٹ پر ٹائپ نہ کریں، چاہے وہ کتنی ہی اصلی کیوں نہ لگے، اور اپنی زندگی بھر کی کمائی کسی ایکسچینج پر مت چھوڑیں۔ یہ وہ غلطیاں ہیں جن سے واپسی کا راستہ نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ان سب باتوں کو اس 1 منٹ کی چیک لسٹ میں سمیٹتے ہیں۔ خود سے پوچھیں، کیا سیڈ فریز کو 2 بار کاغذ پر لکھ کر الگ الگ محفوظ کیا ہے؟ کیا ایک اضافی پاس فریز شامل کیا ہے؟ کیا خرچ اور بچت والے والیٹس الگ الگ ہیں؟ کیا ڈیوائسز اور اکاؤنٹس 2 فیکٹر آتھینٹیکیشن سے محفوظ ہیں؟ اور سب سے اہم، کیا اپنے بیک اپ کا ایک کامیاب ٹیسٹ کیا ہے؟ اگر ان سب سوالوں کا جواب ہاں ہے تو آپ کی سیکیورٹی کافی مضبوط ہے۔ اور یہ ہمیں اپنے آخری سوال پر لاتا ہے۔ سیکیورٹی کوئی ایک بار کا کام نہیں ہے، یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ اپنے دفاع کو اپڈیٹ کرتے رہنا، باخبر رہنا اور ہمیشہ تیار رہنا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ کا قلعہ وقت کی آزمائش پر پورا اترنے کے لیے تیار ہے؟ Assalamu alaikum. If you like the video, please like and subscribe.